السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن کا سوال ہے کہ کیا جوتوں سمیت نماز پڑھنا جائز ہے؟ کہتی ہیں کہ وہ کسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں کچھ طالبات جوتوں سمیت نماز پڑھتی ہیں، وہ باتھ روم وغیرہ بھی جاتی ہیں، پھر جوتوں سمیت آ کر نماز پڑھتی ہیں۔ جب انہوں نے ان سے بات کی ہے کہ جوتے اتار کر نماز پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ہے کہ جوتوں سمیت بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ بہن پوچھ رہی ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، جوتوں سمیت نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جوتے بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی اذیت دینے والی چیز یا گندگی وغیرہ نہ ہو۔ تو صاف جوتے ہوں تو ان میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، بلکہ جہاں پر لوگ اس بات کا انکار کریں اور وہ جوتوں میں نماز کو صحیح نہ سمجھے تو وہاں پر جوتوں میں نماز پڑھنا مستحب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، یہودیوں کی مخالفت کرو، جوتوں میں نماز پڑھو، کیونکہ وہ لوگ نہ ہی تو جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی موزے پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ابو داؤد اور حدیث کی مختلف کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اس روایت کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں لوگ اس بات کا انکار کر رہے ہوں وہاں جوتوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے، اور عام حکم یہ ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، جیسا کہ جوتے اتار کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ مسجد وغیرہ میں کیونکہ قالین ہوتے ہیں، اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو ہم جوتا اتار دیتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی باہر جگہ پر ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کا فرش صرف کنکریوں کا تھا، اس میں مٹی وغیرہ کنکریاں یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو اگر کوئی ایسی مسجد ہے، مثلا صحرا کے اندر کوئی مسجد ہے لوگوں کی مسافروں کی نماز کے لیے بنائی گئی ہے، کئی دفعہ ایسے اتفاق ہوتا ہے یہاں اس سعودی عرب میں، تو وہاں مسجد میں آلریڈی ریت ہوتی ہے، صفوں کے اوپر بھی ریت چڑھی ہوتی ہے، کوئی ایسا ماحول ہو یا صحرا میں نماز پڑھ رہے ہوں تو جوتوں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد کا ماحول کیونکہ صاف ہوتا ہے، وہاں قالین یا صفیں یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم جوتا اتار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھائی تو آپ نے نماز میں اپنا جوتا اتار دیا، صحابہ اکرام نے بھی اتار دیا۔ بعد میں آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ آپ نے اتارا ہے تو ہم نے بھی اتار دیا۔ فرمایا، میرا جوتا تو صاف نہیں تھا اور نماز کے اندر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا ہے، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ اس طرح صحابہ اکرام سے بھی ملتا ہے کہ وہ باہر جب نماز اس طرح پڑھتے تھے تو جوتوں کے اندر ہی وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، جوتے اتار کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو جوتا نہ اپنے دائیں رکھے نہ بائیں رکھے، پاؤں کے درمیان رکھ لے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جوتا وہ اگر صاف ستھرا ہے تو وہ اپنے پاؤں کے درمیان اتار کے رکھا بھی جا سکتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ صاف ستھرا جوتا ہے تو وہ پہن کر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی اعتراض والی بات نہیں ہے کہ جوتا پہن کے نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے مسائل کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور وہ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان کا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ جب اس کے سامنے قرآن حدیث کی بات آ جائے تو وہ کھلے دل کے ساتھ تسلیم کر لے۔ تو بہرحال جوتوں میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور جوتے اتار کر نماز پڑھنا بھی بالکل جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔